سورۃ الماعون کے الفاظ معنی کی وضاحت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ ارأیت الذی، جو ہے حرف استفہام یعنی سوالیہ فقرہ ہے، انٹروگیٹو ورڈ ہے، اور آگے ورڈ آ رہا ہے رعیتا، اور اس کا مطلب ہے کیا تو نے دیکھا، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں را، حمزہ، یا، اور یہ بہت ساری جگہوں پر آئے گا قرآن کریم میں، یعنی تھوڑے سے الفاظ کے بدلاؤ کے ساتھ۔ اب یہاں پر آ رہا ہے ارأیتا، کو ہٹا دیجئے، یعنی سوالیہ جو فقرہ اس کو ہٹا دیجئے۔ اب پیچھے کا بچتا ہے رأیتا، تو نے دیکھا، رأیتو، میں نے دیکھا، یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ رأیتا، رأیتو، رأیتی۔ اسی طرح نرا، یرا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں نا، یہ بھی قرآن کریم بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھیں گی، نون، را، یا، نرا۔ جیسے ہم سورۃ المعارج کی آیت نمبر 6 اور 7 میں پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہم پڑھتے ہیں، انہم یرونا، یرونا یعنی وہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا لگ گیا رونا، اور واو بیچ میں ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، پلورل فارم ہے۔ یرونہ یعنی وہ اس کو دیکھتے ہیں بعیدہ، دور۔ اور اگلا ورڈ آ رہا ہے وَنَرَاهُ قَرِیبًا، تو نرا کو اگر آپ کھولیں گے، ہو کو ہٹا دیجئے تو نون، را، یا، نرا، ٹھیک ہے۔ وَنَرَاهُ قَرِیبًا، ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جمع متکلم اور جمع غائب کا صیغہ استعمال کیا، یعنی تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن دونوں کا استعمال آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَنَرَا فرسٹ پرسن ہم دیکھتے ہیں، اور یرونا وہ دیکھتے ہیں، یعنی تھرڈ پرسن۔ تو یہ ہوئی کچھ ڈیٹیل را کے ورڈ کی، تو یہیں سے آپ اس کو سمجھ لیجئے، قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر آئے گا، تو انشاءاللہ اگر آپ نے اچھی طریقے سے آج اس کو سمجھ لیا ہوگا، لرن کر لیں گی، تو پھر انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی آگے اس کو جب بھی پڑھیں گی۔ الذی یعنی اسے، یکذبو جو جھٹلاتا ہے، یکذبو کو بھی دیکھیں تو اس کے روٹ ورڈز کیا ہیں، کاف، ذال، با، کذبا، جھٹلانا۔ یکذبو وہ جھٹلاتا ہے بالدین، روز جزا کو، بالدین قیامت کے دن کو بھی کہا جاتا ہے، یوم الدین، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، یعنی لغوی معنی میں حساب اور جزا کا دن، بدلے کا دن، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو یوم الدین کہا گیا۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي، پس ذَلِكَ یہ واحد مذکر کا اشارہ ہے۔ آگے لفظ ہے الذی، وہ، یدعو، یدول کا جو ورڈ ہے یہ فعل مضارع ہے، اگر ہم یا کو ہٹا دیں گے تو پیچھے دال، آئین، آئین، دو آئین چھپی ہیں، جب بھی تشدید ہو کسی ورڈ پر اس کو سمجھ جائیں کہ اس میں دو حرف چھپے ہوئے ہیں، تو یہ مضاف ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ جب دو حرف ہوتے ہیں تو وہ مدغم ہو جاتے ہیں ایک دوسرے میں، یعنی ایک ہی پھر ورڈ تشدید بن کر آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر آ رہا ہے یدعو، یعنی وہ دھکے دیتا ہے، یعنی اس کے روٹ ورڈز کیا ہوئے، دال، آئین، آئین، ٹھیک ہو گیا، دھکے دینا، دھدکارنا۔ یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں وا، اور، لا، نہیں، یحدو، یہ یحدو بھی مضاف ہے یہاں پر، یعنی مضاف سے مراد وہ حروف جن میں دو حرف ایک جیسے آئیں، جیسے ہا، داد، داد، یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں، ان کو ہم مضاف کہتے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا یدعو میں، یعنی دال کے ساتھ آئین اور آئین، دو آئین چھپی ہوئی تھی، اسی طرح اس میں بھی دو داد چھپے ہوئے ہیں، اور اس کا معنی ہے اکسانا، رغبت دلانا، ٹھیک ہے، یعنی کسی کام کے لیے کسی کو اکسانا۔ ولا یحد، وہ نہیں اکساتا، علی، پر، طعام، طعام پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، ذرا یاد کیجئے سورہ قریش میں، ٹھیک ہے، کھانا، اور اس کے روٹ ورڈز کیا ہیں، تا، عین، میم، طعامہ۔ اور آگے ورڈ ہے مسکین، یعنی وہ نہیں اکساتا، یعنی دوسروں کو بھی رغبت نہیں دلاتا کہ مسکین کو کھانا کھلایا جائے، یعنی ایسا شخص، ایک تو وہ خود بخیل ہے، دوسرا وہ دوسرے لوگوں کو بھی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، یعنی یتیموں کو کھانا کھلانے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طرف رغبت نہیں دلاتا۔ اگلی آیت ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ،
فا پس ویل تباہی، یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، اس کا تو ہونا چاہیے، کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں ہم. لل فور حرف جارہ ہے. مسلین، مسلین یہاں پر اسم الفاعل ہے اور جمع کی حالت میں ہے، یعنی ایک سے زیادہ نماز پڑھنے والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور اگر ایک نمازی کی بات ہوگی تو مسلی، اور زیادہ کی بات ہو رہی ہے تو مسلین، زیادہ سارے نماز پڑھنے والے. اور اس کے روٹ ورڈز کیا ہیں جو صلاح کے ہوتے ہیں؟ وہی ہیں صاد، لام، یا، یعنی انہی روٹ ورڈز سے صلاح بنی، مسلی بنا، مسلین بنا، مصلاح. مصلاح کیا ہوتا ہے؟ جہاں جس جگہ پر نماز پڑھی جائے. اور اسی طرح جو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، تو یہ صلی کا ورڈ بھی اسی سے بنا ہے، اللہم صلی علی محمد، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جو بھیجتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. الذین، وہ، ہم ضمیر ہے، پرسنل پروناؤن ہے. ان، اباؤٹ، صلاتہم، اپنی نمازوں سے. صلاح کا میں نے آپ کو بتا دیا. اور ہم جو ہے یہ پھر اگین پرسنل پروناؤن ہے، یعنی اپنی نمازوں سے. ساہون، غافل ہیں. ٹھیک ہے نا. ان یعنی اباؤٹ، یعنی اپنی، اب ترجمہ جب اردو میں کرتے ہیں تو پھر آئے گا اپنی نمازوں سے غافل ہیں. ٹھیک ہے، یعنی رواں ترجمہ میں تھوڑی بات اور طرح آتی ہے پڑھنے میں. الذین ہم ان، یعنی اپنی نمازوں کے بارے میں، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ غافل ہیں. ساہون، وہ غافل ہیں، سب کے سب جمع کا صیغہ ہے. الذین، وہ، یعنی یہاں پر جمع کی بات ہو رہی ہے، زیادہ سارے لوگ. الذین اس میں موصولہ ہے یہ. الذین، وہ، ہم ضمیر منفصل. منفصل یعنی یہ اپنے اسم یا کسی ناؤن کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، اور یہ حالت رفع میں ہے. اور اگلا ورڈ ہے یراؤن، یعنی وہ دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، اور یہ حالت جمع میں ہے. اور اگلی آیت ہے وا، اور یمنعون. یمنعون جو ہے یہ بھی حالت جمع میں ہے اور فعل مضارع ہے. یا کو ہٹا دیں تو پیچھے آپ وا اور نون کو بھی ہٹا دیں تو پیچھے آپ کو روٹ ورڈز مل جاتے ہیں. میم، نون، عین. منع ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، منع کرنا، روکنا کسی چیز سے. ٹھیک ہے، تو اب اس کا آپ کو بڑا سمپل ہے مطلب جان لینا. وَيَمْنَعُونَ، وہ سب روکتے ہیں، منع کرتے ہیں. الماعون، یعنی برتنے کی چیزوں کو نہیں دیتے. رواں ترجمے بات کیا آئے گی کہ وہ عام برتنے کی چیزوں کو دوسرے لوگوں کو دیتے نہیں. یعنی اس سے مراد گھروں میں برتنے والی چھوٹی چیزیں جو پڑوسی ایک دوسرے سے ادھار مانگ لیتے ہیں، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ اس میں بھی کنجوسی برتتے ہیں. اور بعض مفسرین کے نزدیک اصطلاحی معنوں میں اس سے مراد زکوٰۃ بھی ہے، لیکن لغوی معنی میں یہی بات آئے گی شیئن قلیل، یعنی کسی چیز کی تھوڑی سی مقدار. تو جی سورۃ الماعون کے الفاظ معنی مکمل ہوئے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.